اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو مسوغات الابتداء بنکرۃ میں تھی، ٹھیک ہے؟ تو مصنف صاحب نے فرمایا کہ ان مسوغات کے بارے میں بعض علماء نے تو کہا جہاں پر بھی فائدہ حاصل ہو، کس میں؟ نکرہ کو مبتدا بنانے میں، تو مبتدا بنا دو، لیکن ہر ایک بندہ تو وہ فوائد کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے وہ موارد گننے کی ضرورت ہے۔ تو پھر بعض مولوی صاحب ایسے آئے جنہوں نے موارد بہت ہی کم گنے، جن کی وجہ سے بہت سارے نکرے مبتدا بن سکتے تھے، لیکن ان کے کم گنتی کی وجہ سے وہ مسوغات میں سے خارج ہو گئے۔ بعض مولوی صاحبان نے پھر اتنی سخاوت کر دی کہ ایک ہی مورد کو انہوں نے 4 صورتوں میں بیان کر دیا، تو پھر یہ یاد کرنے میں بھی دقت ہوگی کہ بھئی 20 مورد ہیں، حالانکہ جب ان پر نظر کریں تو کچھ ایسے جو ایک دوسرے میں ادغام ہو جاتے ہیں تو نتیجے میں کم ہو جاتے ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ میری نظر میں مسوغات الابتداء بنکرہ 10 ہے، 10 میں سے آپ 4 پڑھ چکے، 5واں کہتے ہیں کہ وہ نکرہ جو ہے کیا ہے، وہ جناب عام ہو، یعنی اس کا دائرہ وسیع ہو۔ کبھی کبھی ایک لفظ کی وضع عام معنی کے لیے کی جاتی ہے، کبھی کبھی وضع عام معنی کے لیے نہیں ہوتا ہے، لیکن عارضی بات کی وجہ سے اس میں عمومیت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو عام معنی کی گویا کہ 2 صورتیں ہو گئیں، وضعاً عام ہے جیسے اسماء استفہام، ٹھیک ہے؟ مثلا من یذہب، من انت، تو کون ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تو انت کی وجہ سے من کی معنی خاص ہو گئی، باقی نہیں تو من آپ عمومیت میں استعمال کر سکتے ہیں، یا جو ہے کیا ہے اور بھی ایسے الفاظ اگر ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائیں گے، یا اسماء شرط ہیں، ٹھیک ہے؟ من یذہب اذہب، جو بھی جائے گا میں جاؤں گا۔ اب جو بھی جائے گا اس میں کیا کوئی حد بندی ہے؟ ٹھیک۔ اور کچھ ایسے ہیں جس میں عمومیت عارضی ہوتی ہے، مثلا نفی کے بعد اگر نکرہ آ جائے تو اس میں عموم کی معنی آ جاتی ہے۔ ما رجل فی الدار، گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہے، کوئی بھی، یعنی نہ مولوی نہ غیر مولوی، نہ دکاندار نہ غیر دکاندار، نہ کسان نہ غیر کسان، کوئی بھی نہیں ہے۔ اب یہ جب نکرہ در سیاق نفی ہو، اس کے لیے لفظی استعمال کرتے ہیں تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر نکرہ استفہام کے بعد آئے تو بھی اس میں عمومیت آ جاتی ہے، لیکن یہ عمومیت اس کی ذاتی نہیں ہے بلکہ یہ عمومیت عارضی ہے، وقوع نکرت بعد استفہام، ٹھیک ہے؟ یہ 5واں مورد پورا ہو گیا، مثال کتاب میں پڑھیں گے۔ 6واں مورد کہتے ہیں جب نکرے سے مراد نکرے کی حقیقت ہو تو اس نکرے کو مبتدا بنا سکتے ہیں۔ نکرے سے مراد نکرے کی حقیقت، اس کا مطلب کیا ہے؟ مثلا آپ کہتے ہیں رجل خیر من امرأۃ، تو اس میں رجل کی یعنی رجولیت، جس کی حقیقت رجولیت ہو وہ بہتر ہے اس مخلوق سے جس کی حقیقت کیا ہے، انوثیت ہے۔ بات واضح کی؟ خوب۔ 7واں مورد نکرہ فعل کی معنی دیتا ہو تو بھی ہم نکرے کو مبتدا بنا سکتے ہیں۔ نکرہ فعل کی معنی دے گا؟ کہتے ہیں جی ہاں، جیسے عجب لزید، اس کا مطلب یہ کہ میں تعجب کرتا ہوں زید سے، عجب بمعنی اتعجب، تو اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کی مثال جو ہے کیا ہے، وہ جناب وہ آیتوں سے بھی کچھ دیتے ہیں، وہ انشاءاللہ عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر جو ہے کیا ہے جناب 9واں مورد، اذا فجائیہ کے بعد اگر نکرہ ہو تو اس کو بھی مبتدا بنا سکتے ہیں۔ اذا فجائیہ کیا ہے؟ یعنی جو اچانک کی معنی اردو میں کہیں دے۔ مثلا آپ کہتے ہیں میں دروازے سے نکلا، اچانک پرنسپل صاحب مل گئے، ٹھیک۔ اب یہ جو اچانک کے بعد والا نکرہ ہے، اس کو آپ مبتدا بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ خرج تو میں نکلا،
فَإِذَا أَسَدٌ بِالْبَابِ، اسد مبتدا، بالباب اس کی جو کیا ہے وہ خبر ہے۔ ٹھیک جناب۔ اور 10واں مورد کہ وہ نکرہ جو جملے حالیہ کی ابتدا میں واقع ہو، یہ کہیں یا کہ وہ نکرہ جو واو حال کے بعد واقع ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ 10 مورد پورے ہو گئے۔ اس کے بعد 3-4 انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ یہاں پر بھی نکرے کو جو کیا ہے ہم مبتدا بنا سکتے ہیں۔ مصنف صاحب کہتے ہیں بھائی میرے، یہاں پر یہ جو نکرے کو آپ مبتدا بنا رہے ہیں یہ کوئی 11واں 12واں 13واں مورد نہیں ہے، بلکہ اس کی برگشت تو وہی ان 10 مورد کی طرف ہو رہی ہے۔ ان میں سے ایک کہتے ہیں جب نکرہ محصورہ ہو تو اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں انما فی الدار رجل، گھر میں فقط اور فقط مرد ہے، یعنی عورت نہیں۔ انما نے آگے اس کلمے کو جو اس جملے کو کیا ہے حصر کی معنی دے دی، تو اب رجل مبتدا ہو گیا۔ مصنف کہتے ہیں یہ بات اپنے گھر پہ رکھ کے آؤ، انما نہ بھی ہو تو بھی فی الدار ظرف ہے، اور جب ظرف خبر ہو تو نکرے کو مبتدا بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کیوں اس کو خواہ الگ کی صورت دے رہے ہیں؟ یہ الگ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے دوسری مثال جو ہے کیا ہے دی ہے جناب، کہ جب نکرہ تفصیل کے لیے آئے، کس کے لیے آئے؟ تفصیل کے لیے آئے، تو بھی اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں۔ جیسے مولا امیر کا فرمان پیش کیا ہے وَالدَّهْرُ يَوْمَانِ، زمانہ 2 دن کا ہے، 2 دن کا یعنی 2 قسم کا ہے یا 2 حصے اس کے ہیں۔ ٹھیک ہے، یومن لک، ایک دن تیرے فائدے کا ہوگا، وَيَوْمٌ عَلَيْكَ، ایک دن تیرے نقصان کا ہوگا، یعنی ایک دن تمہارے عروج کا ہوگا، ایک دن تمہارے زوال کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، فَإِذَا كَانَ لَكَ، تو جب تمہارا عروج ہو، فَلَا تَبْتَرْ، تو تم جو ہے نا وہ خواہ بفر نہیں جانا، تم خواہ آپے سے نہیں نکلنا۔ وَإِذَا كَانَ عَلَيْكَ فَاصْبِرْ، اور جب وہ تمہارے نقصان میں ہو تو پھر بھی کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگنا، فَاصْبِرْ، صبر کرنا۔ تو اب دیکھیں مولا نے پہلے کیا فرمایا، الدہر یومان، اب اس یومان کی تفسیر کرائے، یومن لک و یومن علیک۔ اب یہ جو تفصیل والی یوم ہیں تو نہ کرے، لیکن ان کو ہم نے مبتدا بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ جو آپ نے مثال دی یوم والی، کہتے ہیں اس کو بھی ہم صحیح نہیں مانتے ہیں۔ یا تو ہم یوم کو جو کیا ہے بدل مانتے ہیں یومان کا، اور دوسرے یوم کو جو کیا ہے ہم عطف مانتے ہیں پہلے یوم پہ، نتیجے میں مبتدائیے سے ہی خارج ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نہیں کہیں۔ پھر تیسری جو ہے وہ انہوں نے مثال بھی اسی طریقے سے دی ہے، تفصیل کی، وہ بھی کوئی فرمان ہے ظاہراً۔ ٹھیک ہے، فائے جزا کے بعد بھی کہتے ہیں اگر نکرہ ہو تو اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں۔ کس کے بعد؟ فائے جزا کے بعد۔ کہتے ہیں ان مضا ایرن فایرن، پھر رباط ہے یا رباط، رباط جہاں اونٹ وغیرہ باندھے جاتے ہیں، یا کاروان سرا جہاں آ کے مسافر ٹکتے ہیں، تو کہتے ہیں یہاں پر بھی جو ہے ایرن کو جو ہم نے مبتدا بنایا ہے، اصل اس کی صفت کو ہم نے حذف مانا ہے۔ تو وہ پہلے ہی ہم کہہ کر آئے ہیں کہ جب نکرہ موصوفہ واقع ہو تو وہ مبتدا بن سکتا ہے، صفت چاہے مذکور ہو چاہے مقدر ہو۔ تو نتیجے میں یہ 3 موارد بھی ان 10 موارد کی طرف رجوع کرتے ہیں، لہذا آپ ان کو الگ نہیں کہیں۔ آپ کیوں میری توجہ اس طرف کرائی؟ خوب، والخامسو، جناب 5واں مورد جہاں پر نکرہ مبتدا بن سکتا ہے، ان تکون نکرۃ عامۃً، نکرہ میں عمومیت کی معنی پائی جائے، اما بذاتہا، یا تو خود اس نکرے کی ذات ایسی ہے کہ اس میں عمومیت کی معنی پائی جاتی ہے، جیسے اسماء شرط ہے، اسماء استفہام ہے، اور بغیر ذاتہا، بغیر ہا کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ ذات کی طرف ہو۔ جیسے ما رجل فی الدار، یہاں پر رجل میں عمومیت کی معنی ہے لیکن ذات رجل میں عمومیت نہیں ہے، غیر ذات، وہ نفی کے بعد ہونے کی وجہ سے اس میں عمومیت کی معنی آ گئی۔ وَهَلْ رَجُلٌ فِي الدَّارِ، یہاں پر حل کے بعد رجل آیا اس لیے اس میں عمومیت کی معنی آ گئی۔ الہ مع اللہ، یہاں پر الہ حمزہ استفہام کے بعد آیا اس لیے عمومیت کی معنی آ گئی۔ اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ استفہام کی 2 مثالیں کیوں دی ہیں جبکہ ایک مثال کافی تھی، کہتے ہیں یہ جو
اور حل رجل والی یہ استفہام کی حقیقت میں مثال نہیں ہے، یہ استفہام انکاری ہے، تو گویا کہ یہ بھی نفی کی مثال ہو گئی۔ تو یہ مثال دے کے آپ کے لیے کلیئر کیا کہ صراحت نفی کے بعد آئے یا لفظ کوئی اور ہو جو نفی کی معنی میں ہو تو بھی اس میں عمومیت آ جاتی ہے۔ وَسادس ان تکون نکرۃ مرادًا بہا الحقیقت من حیث ہی، کہتے ہیں نکرے سے مراد نکرے کی حقیقت ہو من حیث ہی، تمام قیود سے خالی۔ مثلا آپ کہتے ہیں رجل خیر من امرأۃ، تو یہ مد نظر نہیں رکھیں رجل چونکہ مل لڑتا ہے، کیونکہ کشتی کھیلتا ہے، یعنی اس کے صفات کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا بلکہ حقیقت رجولیت کو مد نظر رکھا جائے گا۔ تو رجل مبتدا، خیر اس کی خبر۔ وسابع ان تکون نکرۃ فی معنی الفعل، نکرہ کون سی معنی دیتا ہو؟ فعل کی معنی دیتا ہو۔ وہذا شامل، کہتے ہیں یہ جو ساتواں مورد ہے شامل ہے للنحو، اس قسم کی مثال کو، ٹھیک ہے۔ عجب لزید، عجب بمعنی تعجب ہے، تو عجب مبتدا، زید اس کی خبر ہے۔ وضبطوہ، اور علماء نحو نے ضبط کیا ہے، سمجھا ہے، بیان کیا ہے اس قول کو، عجب والے کو، بیان یراد بہا تعجب، کہ بھائی ارادہ کیا گیا ہے بہا اس نکرے سے تعجب کا۔ ولنحو، اور یہ ساتواں مورد شامل ہو جاتا ہے اس قسم کو، سلام علی الیاسین، عام طور پر ہم آل یاسین، مراد وہی آل یاسین ہے، لیکن قرآن مجید میں آل نہیں ہے، الیاسین ہے، ٹھیک۔ اب سلام بیٹا معرفہ یا نکرہ؟ حاجی صاحب کیا ہے؟ ہاں نکرہ ہے، تو سلام بمعنی اسلم، میں سلام بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے، فعل کی معنی میں ہو گیا، نتیجے میں یہ مبتدا ہو گیا۔ وویل للمطففین، اب یہ کیا مطففین کی معنی میں نے سوچا بھی کہ لکھ کر لاؤں گا لیکن بھول گیا، بہرحال یہ کوئی ایسا گروپ ہے جن کے لیے اللہ افسوس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مطففین کے لیے جو ہے کیا وہ افسوس ہے۔ اب یہاں ویلن جو ہے نکرہ ہے، ٹھیک ہے، اور مطففین جو ہے کیا ہے اس کے لیے خبر ہے للمطففین، کہتی یہ نکرہ مبتدا ہو گیا۔ بھئی یہ نکرہ مبتدا ہو گیا کیوں؟ یا تو آپ یہاں پر افسوس کا فعل کہیں کہ ویلن اس فعل کی معنی میں، یا یوں کہیں وَضَبَطُوهُ، اس تیسری مثال میں علماء نحو نے کہا کہ وہ نکرہ جو دعا کی معنی دے، یعنی ادعو۔ ہم سندھی میں نیک دعا کو دعا کہتے ہیں، اور جو نیک دعا نہ اس کو ہم بد دعا کہتے ہیں۔ عربی میں دونوں کے لیے دعا کا لفظ ہے، ہاں، یعنی بد دعا دینے کو بھی عرب کہتے ہیں اس نے دعا دی، لیکن اس کو پھر آگے اگر دعا لی ہوگا لام کے ساتھ، یعنی اس نے میرے لیے اچھی دعا دی، دعا علیہ یعنی اس نے مجھے بد دعا دی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بیٹا اب دعا یدعو اگر کہیں ویل للمطففین یعنی ادعو للمطففین، میں مطففین کو بد دعا دیتا ہوں، یہ ادعو کی معنی میں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ولنحو قائم زیدان، بھائی لنحو کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ شامل، یعنی یہ ساتواں مورد اس کو بھی شامل ہے۔ قائم زیدان، بھائی قائم بمعنی یقوم زیدان، ٹھیک ہے، تو قائم مبتدا ہو گیا۔ البتہ اس میں ایک بحث تھی جو آپ پہلے بھی پڑھ چکے کہ اس میں فاعل کا اعتماد ہو یا نہ ہو۔ بعض علماء کہتے ہیں اعتماد ہونا ضروری نہیں ہے، صرف اس میں ظاہر کو رفع دے تو یہ جو ہے کیا ہے، یہ کافی ہے۔ ہو قائم زیدان اندمن جوزہا، البتہ یہ قائم کو ہم مبتدا مانیں گے اندمن اس مولوی کے نزدیک جو جوزہا، جو اس کو جائز قرار دیتا ہے۔ وَأَلَحَاذَا بھائی جب قائم نے اسم میں ظاہر کو رفع دیا تو قائم کیا ہو گیا؟ مبتدا۔ الحاذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ٹھیک، ففی نحو ما قائم زیدن مسوگان، اس میں تو پھر دو مسوگ ہو گئے۔ دو کون سے؟ ایک اس میں فاعل نے اعتماد کیا ہے مائے نافیہ پر، اس لحاظ سے بھی جو ہے اس کو ہم مبتدا بنا سکتے ہیں،
اور دوسرا یہ کہ اس میں فاعل نے رفع دیا اس میں ظاہر کو، اس حوالے سے بھی اس کو ہم مبتدا بنا سکتے ہیں۔ فرض کریں کچھ مال آیا تقسیم کے لیے کہ بھائی یہ سادات کا بھی حصہ ہے، طلاب کا بھی حصہ ہے، تو اب میں سید ہشام شاہ کو سادات والے میں سے بھی دوں گا، طلاب والے میں سے بھی دوں گا، کیونکہ دونوں عنوان ان پر جو کیا وہ فٹ ہو رہے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْعُ الْجَمْهُورِ لِنَحْوِ قَائِمٌ زَیدان، اچھا جمہور نحوی کہتے ہیں قائم زیدان میں قائم کو مبتدا نہیں مان سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اعتماد کسی بات پر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فَلَيْسَ، تو یہ ان کی منع کرنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ لا مسوغ فیہ للابتداء، کہ اس جملے میں کوئی مسوغ ابتدا نہیں، مسوغ والا انہوں نے اعتراض نہیں کیا، ان کے پاس ایک اور اعتراض ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ ان کے پاس اعتراض کیا، اما لفوات شرط العمل، بھیا اس میں فاعل کے عمل کے کچھ شرائط ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا اعتماد فلاں چیز پر، اس کا اعتماد نہیں ہے، نتیجے میں یہ رفع کا عمل ہی نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اعتراض اس قائم زیدان پہ مسوغ ہونے کے اعتبار سے نہیں کیا، بلکہ شرائط عمل مفقود ہیں، اس لیے انہوں نے اعتراض کیا ہے۔ وَهُوَ الْاعْتِمَادُ، وہ کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ شرط العمل، وہ شرط عمل کیا تھی؟ اعتماد ہونا چاہیے۔ او لفوات شرط الاکتفاء بالفاعل عن الخبر، یا مسوغ ہونے کا اعتراض نہیں بلکہ اعتراض اور ہے کہ بھائی اگر آپ قائمن کو مبتدا مانتے ہو تو پھر قائمن کے لیے خبر بھی تو ہونی چاہیے، خبر کہاں ہے؟ آپ کہیں گے زیدان تو فاعل ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی فاعل صد مسد الخبر نہیں ہو سکتا، نتیجے میں ہم قائمن کو مبتدا نہیں مانیں گے۔ تو ان کا اعتراض بے عنوان مسوغ نہیں بلکہ اعتراض کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، یا شرائط عمل موجود نہیں، یا ہم یہ کہیں کہ فاعل خبر نہیں بن سکتا، یہ ان کا اعتراض ہے۔ او یا لفوات شرط الاکتفاء بالفاعل، وہ کہتے ہیں کہ بھائی فوت ہو گئی وہ شرط کہ جس میں اکتفا کیا جائے فاعل پر خبر سے، وہ شرط کیا تھی؟ تقدم النفی او الاستفہام، کہ اس میں فاعل سے پہلے نفی یا استفہام ہونا چاہیے۔ وَهَذَا أَظْهَرُ لِوَجْهَيْنِ، کہتی ہے دوسری والی بات ٹھیک ہے، پہلے والا اعتراض ان کا ٹھیک نہیں ہے، کون سا؟ اعتماد والا، باقی دوسری والی بات ان کی ٹھیک ہے کہ بھائی فاعل خبر کا قائم مقام اس وقت ہو سکتا ہے جب اعتماد ہو اس کا کس پر؟ استفہام پر یا نفی پر۔ اعتماد دونوں صورتوں میں ہے، پہلی صورت میں یہ ہے کہ اعتماد نہیں ہوگا تو عمل ہی نہیں کرے گا، دوسری صورت میں یہ ہے کہ اعتماد نہیں ہوگا تو بھی عمل کرے گا، لیکن اس کا فاعل خبر کی جگہ پر نہیں ہو سکتا۔ مصنف صاحب کہتے ہیں یہ آخری والی بات ٹھیک ہے، یعنی اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے صد مسد الخبر والی گڑبڑ ہوتی ہے۔ لوجہین، بھائی بغیر دلیل کی بات نہیں مانیں گے۔ مصنف کہتے ہیں میرے پاس دو دلیل ہیں جو صد مسد الخبر سے منع کریں۔ احدہما، ان دو دلیل میں سے پہلی دلیل، انہ لا یکفی مطلق الاعتماد، کہتے ہیں کہ بھائی مطلق اعتماد کافی نہیں ہے کس کے لیے؟ خبر بننے کے لیے۔ فلا یجوز فی نحو زید قائم ابوہ، اب یہاں پر دیکھیں زید مبتدا، قائم نے مبتدا پہ اعتماد کیا ہے، اس کے باوجود قائم کو آپ مبتدا نہیں کہہ سکتے ہو، ٹھیک، کیوں؟ کون قائم مبتدا، آپ قائم کو مبتدا کہیں۔ وَإِنْ وُجِدَ الْاعْتِمَادُ عَلَى الْمُخْبَرِ عَنْهُ، اگرچہ اعتماد بھی پایا جاتا ہے کس پر؟ مخبر عنہ پہ، بس معلوم ہوا کہ اعتماد کی وجہ سے کسی کو مبتدا کہنا یا نہ کہنا ایسا نہیں ہے، ٹھیک۔ وثانی، دوسری دلیل، ان اشتراط الاعتماد، یہ جو آپ نے شرط لگائی تھی کہ اعتماد ہونا چاہیے، وَقَوْنُ الْوَصْفِ بِمَعْنَى الْحَالِ وَالْاِسْتِقْبَالِ، دوسری آپ نے شرط یہ لگائی تھی کہ وہ وصف جو حال یا استقبال کی معنی میں ہونی چاہیے۔ انما هو للعمل فی المنصوب، وہ مرفوع کے عمل کے لیے شرط نہیں تھی اعتماد والی، منصوب کے لیے شرط تھی کہ اگر نصب دینا چاہے تو اس کا اعتماد بھی ہونا چاہیے اور حال اور استقبال کی معنی میں بھی ہو۔ لا لمطلق العمل، مطلق عمل سے مراد کیا ہے؟ رفع کے لیے شرائط نہیں ہے۔ بدلیلیں، اس کے لیے بھی دو دلیلیں کہ
کہ اعتماد والی شرط رفع کے لیے نہیں ہے بھائی. کیا نصب والے نصب نہیں، نصب. ٹھیک. احدہم انہو یصح زید قائم ابوہ ام سے، بتحقیق صحیح ہے کہ زید کا باپ کھڑا تھا کل. اب قائم نے ابوہ کو رفع دیا یا نہیں؟ جبکہ اس کا اعتماد نفی پر ہے نہ استفہام پر ہے نہیں ہے، پھر بھی رفع دے رہا ہے. والثانی دوسری دلیل انہم لم یشترطوا لصحت نحو قائم زیدان کون الوصف بمعنی الحال یا الاستقبال. پھر ہم دیکھتے ہیں قائمن کو یہاں مبتدا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ یہاں کوئی نہیں کہتا کہ یہاں پر بھی قائم حال یا استقبال کی معنی دے. بس معلوم ہوا کہ حال یا استقبال کی معنی دینا مبتدا ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، وہ صرف نصب دینے کے لیے شرط ہے. وثامن آٹھواں مورد ان یکون ثبوت ذالک الخبر، یہ میں نے شاید خلاصہ نہیں بتایا تھا، یہ جو خبر مبتدا کے لیے ثابت ہو رہی یہ خوارق العادت میں سے ہو. خوارق العادت یعنی عام عرف میں ایسے کام نہیں ہوتے، ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. کیا ہر بندہ زمین پہ کھڑا ہو کے بس کی چھت سے سامان اتار سکتا ہے؟ یہ صرف عالم چنا اتارتا تھا. تو یہ عالم چنے کا بس کی چھت سے زمین پہ کھڑے ہو کے سامان اتارنے یہ خارق العادت ہے، ٹھیک ہے. جیسے شجرتن سجدت، ہاں جی شجرتن مبتدا جو کہ نکرہ ہے، سجدت درخت نے سجدہ کیا. بھائی سجدہ انسان ملائکہ کرے یہ تو ہے، جن بھی کرے تو یہ بھی ہے، درخت کے لیے یہ خبر لانا یہ کیا ہے؟ عجیب ہے، ٹھیک ہے. اذ وقوع ذالک، اس لیے کہ سجدے کا واقع ہونا من افراد ھذا الجنس، جنس درخت سے ہونا غیر معتاد، یہ عام رائج نہیں ہے. ففی الاخبار بسجدہ عن شجرہ، بس خبر دینا سجدے کے ذریعے اس درخت کے بارے میں فائدۃ، اس میں فائدہ ہے، ٹھیک ہے. بخلاف رجل مات، اگر آپ کے مرد مر گیا وہ تو سب مرتے ہیں، یہ کوئی خارق العادت نہیں، یہ عادی امور کے خلاف نہیں ہے. وَنَحْوِهِ یا رجل نام، مرد سو گیا، بھائی مرد تو سوتے ہیں، اگر نہیں سوئے گا تو پھر وہ الگ بات ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، ٹھیک ہے. تو کھوتا سندھی والا نہیں بھائی. وَتَاسِ ان تک نکر تو بعد اذا الفجائیت، نکرہ کہاں پر واقع ہو بھائی؟ ہاں جیسے خرج تو میں نکلا، فَإِذَا أَسَدٌ أَوْ رَجُلٌ، وہ آپ کی مرضی اسد کو لے آئیں یا رجل کو لے آئیں یا امرأت کو لے آئیں بالباب. کیونکہ ضروری تو نہیں کہ جب آپ نکلیں تو دروازے پر کوئی ہو، یہ تو اچانک ہو جاتا ہے نا. عام طور پر صبح کے ٹائم پہ تو ہم نکلتے ہیں دروازے پہ کوئی بھی نہیں ہوتا ہے. اذ لا توجب العادت، اس لیے کہ عام رائج طریقہ سبب نہیں بنتا اللہ یخل الحال، کہ یہ آپ کا نکلنا خالی نہ ہو من ان یفاجئک، کہ تمہارا آمنا سامنا ہو، اچانک تمہارے سامنے آ جائے اند خروج کا اسد اور رجل. عادت اس چیز کی تقاضا نہیں کرتی ہے، ہاں کبھی کے بار ہو جاتا ہے، ٹھیک. تو یہ کبھی کے بار ہو جانا یہ سبب بنتا ہے کہ آپ نکرے کو مبتدا بنا دیں. والعاشر ان تک نکرہ تو فی، ادھر ٹیک چھوڑو، ان تک نکرہ تو نکرہ واقع ہو فی اول جملۃ حالیہ، جملہ حالیہ کی ابتدا میں. نحو قولک، جیسے تمہارا قول قطعت الصحراء، قطع تو کاٹنے کی معنی میں نہیں ہے بلکہ میں نے سفر طے کیا صحرا کا. والدلیل یہدینی، دلیل بمعنی رہنما، در حالی کہ رہنما میرے رہنمائی کر رہا تھا، سیدھے جانا ہے الٹے جانا ہے کہاں جانا ہے، ٹھیک ہے. ہاں رہنما بھائی کون تھا؟ پھر تو معرفہ ہو جائے گا، کوئی رہنمائی کرنے والا. میں نے وہ دلیلوں کہہ دیا، حالانکہ دلیلن نکرہ ہے، مبتدا یہدینی اس کی خبر. وعلت الجواز ما ذکرناہ فی المسألۃ قبلہا، یہاں پر کیا علت ہے کہ نکرے کو مبتدا بنا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں یہاں پر وہی ہے جو ہم نے پہلے مسئلے میں کہہ دی. وہ کیا تھی؟ ظاہراً پہلا مسئلہ نوا نہیں ہے بلکہ سے پہلے بھائی یہاں پر بھی خبر لانے میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، کہ بھائی میں سفر اکیلا نہیں کر رہا تھا، میں سفر بغیر رہنما کے نہیں کر رہا تھا. وَمِن ذَلِكَ، اسی 10ویں مورد میں سے ہے قولہ
قول شاعر، ٹھیک۔ الذئب یترکها فی الدہر، بھائی بھیڑیا ہمیشہ جو ہے کیا ہے بکریوں کا اور بھیڑوں کا جو ہے کیا ہے وہ پیچھا کرتا رہتا ہے، واحدہ ایک ایک لے جاتا ہے۔ وَكُلُّ يَوْمٍ تَرَانِي، اور ہر دن تم مجھے دیکھتے ہو، مُدِّيَةٌ بِيَدِي، چھری میرے ہاتھ میں ہوتی ہے، جس کو بھیڑیا نے کاٹا اس کو میں نے فوراً ذبح کر دیا تاکہ پھر وہ گھر والے کھائیں۔ شاہد مثل ہماری مُدِّيَةٌ میں ہے، ٹھیک ہے۔ مُدِّيَةٌ جو ہے کیا یہ مبتدا ہے اور بِيَدِي اس کی خبر ہے۔ آپ کہیں گے واو حال کے بعد تو نہیں آیا، بھائی وَكُلُّ يَوْمٍ تَرَانِي مُدِّيَةٌ یہ واو حال کے بعد آیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَبِهَذَا يُعْلَمُ، اب کہتے ہیں یہ جو شاعر نے شعر پیش کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان اشتراط النحویین وقوع نکرت بعد واو الحال لیس باللازم، یہ لازمی نہیں ہے، بس جملے حالیہ میں ہو، واو حال کے بعد ہو یا تیسرے چوتھے نمبر پر ہو، کہیں پر بھی ہو۔ وَمَنْ رَوِيَ مُدِّيَةً بِنَصْب، اچھا کچھ تو نحوی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں مُدِّيَةٌ نہیں ہے، مُدِّيَةً ہے، منصوب پڑھتے ہیں بنصب، فَمَفْعُولٌ لِحَالٍ مَحْذُوفَةٍ، پھر مُدِّيَةٌ کو ہم مبتدا نہیں مانیں گے بلکہ مُدِّيَةٌ کو مفعول بہی مانیں گے، کس کے لیے؟ ایک حال کے لیے جو کہ محذوف ہے، اے حاملاً او ممسکن، در حالی کہ میں اٹھائے ہوا ہوں چھری کو یا میں پکڑے ہوا ہوں کس کو؟ چھری کو۔ وَلَا يَحْسُنُ أَن يَكُونَ بَدَلًا مِنَ الْيَاءِ، کہتے ہیں بھائی مدیہ کو ہم بدل لے لیں کس کا؟ یا متکلم کا، کہتے ہیں پھر وہ ترجمے میں اچھا نہیں ہوگا۔ وَكُلُّ يَوْمٍ تَرَانِي، ہر دن تو مجھے دیکھے گا، نہ کہ میری چھری کو دیکھے گا، ٹھیک ہے۔ کچھ عرفت وَمِمَّا ذَكَرُوا مِنَ الْمُسَوِّغَاتِ، کہتے ہیں اور وہ موارد جن کو نحویوں نے ذکر کیا ہے حاجی کہ یہ بھی مسوغات میں سے ہے، وہ کون سے؟ ان تکون نکرۃ محصورۃ، ہمارا نکرہ کیا ہونا چاہیے؟ محصور، یعنی ہر طرف سے اس کو کلامی لحاظ سے محدود کیا گیا ہو۔ انما فی الدار رجل، یعنی عورت کے ہونے کی بات ہم نہیں کر رہے، لڑکا لڑکی کی بات نہیں کر رہے، ہم گھر میں وجود منحصر کریں کس میں؟ مرد میں، تو یہاں پر رجل مبتدا فی الدار خبر مقدم ہے۔ فرماتے ہیں کہ اول تفصیل، یا دوسرا مورد جب نکرہ تفصیل کے لیے، یعنی پہلے ایک مجمل بات کی جائے پھر نکرے کے ذریعے اس کی تفصیل بیان کی جائے، جیسے امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے وَدَہْرُ يَوْمَانِ، زمانہ دو حصوں کا ہوتا ہے، 2 دن کا ہوتا ہے، 2 حصوں کا ہوتا ہے۔ اب یومان کی وضاحت کریں، یومن لک و یومن علیک، ایک دن تیرے نفع کے لیے ہوتا ہے، نفع کی معنی کہاں سے سمجھ میں ذیشان؟ یہاں تو کوئی ایسا لگا کیا؟ ہاں لگا، اب یہ تو نقل کیا، لک کا کیا مطلب؟ تمہارے لیے ہے، تو بھائی کون سا ہے جو نفع پہ دلالت کر رہا ہے؟ اس وقت مجھے نہیں دکھ رہا۔ ہاں نہیں دکھ رہا کیونکہ وہ آپ کی میموری بہت کم ہے نا، پڑھ کر آئے عوامل میں میرے خیال میں، لام بے معنی نفع، اللہ بے معنی ضرر، ٹھیک ہے، لیکن ہر جگہ ایسے نہیں ہے۔ اگر ہر جگہ اللہ ضرر کی معنی میں ہو پھر تو ہم ہر روز جو ایک دوسرے کا سلام کرتے ہیں یہ بھی جو ہے کہ بد دعا کی معنی میں ہونا چاہیے، حالانکہ یہ بد دعا کی معنی میں نہیں ہے۔ خوب فَإِذَا کان کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یوم کی طرف، جب دن تیرے نفع کا ہو فلا تبتر، تو پھر اکڑ نہیں جانا، ٹھیک۔ وَإِذَا كَانَ عَلَيْكَ فَاصْبِرْ، اور جب دن تمہارے خلاف ہو تو بھی چیخ پکار کر توحید سے عقیدہ نہیں اٹھانا، پھر تم صبر کرنا۔ تو یہاں پر دیکھیں یوم یومان کی وضاحت کر رہا تھا، ہم نے اس کو مبتدا بنا دیا۔ او بعد فاعل جزا، یہ تیسرا مورد کہ جب نکرہ فاعل جزا کے بعد واقع ہو تو بھی اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں، جیسے ان مضائر، اگر ایک اونٹ چلا گیا، فی الحال ترجمہ یوں کرتے ہیں، پھر ایر کا ممکن ہے کوئی اور بھی ترجمہ ہو، اگر ایک اونٹ چلا گیا یا یوں کہ ایک قافلہ چلا گیا، فعیر پھر بات، تو پھر دوسرا قافلہ جو ہے اسی کاروان سرا میں موجود ہے تو ہم اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ شاہد مثل ہماری جو ہے کیا ہے دوسرے ایر میں، پہلا ایر تو فاعل ہے مدہ کا، وہ مبتدا نہیں ہے، فعیر میں ہے کہ یہ فعیرن جو ہے کیا ہے یہ جناب مبتدا بنا ہے۔ وفیہن نظر، ہاں جی ہاں، تو وہی تو بحث ہے پھر، اور کیا؟ وفیہن نظر، ان تینوں جو ہے موارد میں ہمیں اعتراض ہے۔ عمل اولا، آپ نے جو حصر والی بات کی، فَلِأَنَّ الْإِبْتِدَاءَ فِيهَا بِنَكْرَةٍ صحیح ہو، بھائی اس میں تو نکرے کو مبتدا بنانا صحیح ہے، قبل مجیء انما،
انما کے آنے سے پہلے ہی۔ اب یہ آپ چھوٹو پر جو ہے نا روب کر رہا ہے، اور چلو وہ تو فدار آیا تو ہم کہیں گے فدار پہلے ہی مسوق موجود، انہوں نے تو مطلقاً انما کہا نا، ٹھیک ہے؟ تو انما اگر کسی اور نکرے پر بھی داخل ہو تو ان کے بقول ہم اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں۔ آپ صرف مثال کو پکڑ کے مثال میں واقعا ہمیں مطمئن کر گئے۔ وہ اما ثانیہ تو دوسرے میں بھی اعتراض ہے، فالاحتمال یوم الاول للبدلیہ، بھائی پہلا یوم جو ہے کیا وہ بدل ہے یومان کا، ٹھیک ہے؟ والثانی عطف علیہ، اور دوسرا یوم جو ہے پہلے یوم پہ عطف ہو گیا ہے، نتیجے میں کوئی مبتدا نہیں بنا، ٹھیک ہے؟ وہ یسمى بدل تفصیل، اس بدل کو بدل تفصیل کہتے ہیں۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں بدل کل، بدل اشتمال، بدل بعض، ایک بدل تفصیل بھی ہو گیا۔ وہ اما ثالثہ، باقی جو فا جزا والی بات آپ نے کی، فلأن المنع فعیر آخر، تو یہاں پر ایر کے بعد اس کی صفت تقدیر میں ہے، جب نکرے کی صفت تقدیر میں تو نکرہ مبتدا بن سکتے، فا کی وجہ سے نہیں، اس صفت کی وجہ سے۔ ثم حذفت الصفت، پھر صفت کو حذف کیا گیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔